یہ تھے ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں دین کا. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. اور جو باتیں کہہ رہے تھے یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آ چکی ہیں. جگہ جگہ کے اوپر شرکیات کے بڑے ہی اڈے بن چکے ہیں. جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن آیا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو بندہ پڑھ بھی لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قیامت کا دن ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے امت کی سفارش تو کرنی ہے. نمازی بندہ، حلال کھانے والا، حرام سے بچنے والا، سود کی لعنت سے جو بچا ہوگا، ان کی اللہ کے نبی نے سفارش ضرور کرنی ہے اپنی امت کی، مگر صرف نیک لوگوں کی. جہاں پر اللہ کے نبی، علماء اکثر بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے سفارش کرنی ہے، امت نے بخشے جانا، نبی علیہ السلام نے قیامت کی شکایت بھی لگانی ہے امت کی. یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ یہ جو گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں نا، جن کا جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، سزائیں بھگت رہے ہیں نا، اللہ ان کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور میرے پیارے بھائی، یہ میٹرک کا سلیبس نہیں ہے. تیرا بیٹا ایف اے کرے، بی اے کرے، کوئی ضروری نہیں ہے. کس نے کہا یہ ضروری ہے؟ قرآن پڑھنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے. تیرا بیٹا کچھ نہیں نہ کر سکتا اگر نمازی ہے نا. میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہم نے انتظامات کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. انتظامات کر کے ساتھی بھی آ گئے ہیں، کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا بھائیوں کے لیے. اور میں اپنی ذات کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا کچھ کر کے اگر نماز عشاء کے بغیر پروگرام شروع کر دیں نا، تو مجھے یقین ہے ہمارا سارا یہ ثواب کی نیت کا کیے ہوئے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ثواب کمانے کے لیے لگے ہیں نا سارے. ہم بھی اللہ سے اجر لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، کیونکہ دین کے لیے ٹائم نکال کے آئے نا. اتنی سردی میں کون اپنی ذات کے لیے جاتا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے نہیں پتا میں نے صبح کی کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں اور کتنی کر لوں گا. فرمایا ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو پتہ ہے نماز کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جانا. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی یہی کہے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی یہی کہے گا، نماز نماز. کسی جاہل بندے کو بھی پوچھ رہے نا، وہ بھی کہتا ہے جی قاری صاحب نماز دے پہلے پوچھا جانا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھائی سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہونا، مگر ہر دوسرا بندہ نماز میں سستی کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر انعام کے لیے کوئی بندہ ادھر بیٹھ جائے نا، 500 روپے انعام ملے گا، اتنی سردی میں آؤ، سارے دیکھو لینے لگی ہوں گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھے گا جنت کے راستے پہ چلا جائے گا. کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ مشرکین مکہ ہے جو اللہ کے نبی کے میدان جہاد میں مخالفت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے تلواریں لے کے نکل پڑتے ہیں نا. ان کا ایمان، ان کا دیکھنا اللہ کے نبی کی زبان پہ کتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. مگر میرے پیارے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کلمہ گو ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ہمارا وہ یقین نہیں رہا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر تھے، بڑی مشکلات کی زندگی ہے. ابتدائی دور اگر پڑھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو کافر تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اللہ پہ نبی کے یقین کتنا تھا ان کا. نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام سجدے میں گئے. یہ امیہ بن خلف کھڑا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن. ابو جہل کھڑا، دیگر کافر کھڑے ہیں، 8-9 بندوں کا نام آتا ہے حدیث میں. یہ سارے بندے کھڑے. ایک بندہ بدبخت بولا، کہتا اللہ کے نبی سجدے میں گئے ہیں نا، کوئی گندگی اللہ کے نبی کے اوپر رکھ دیں، اذیت پہنچائیں، تکلیف دیں. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری کی ہے. نبی علیہ السلام سجدے میں گئے تھے کہ بدبخت اٹھا، اس نے ایک جانور کا لوتھڑا لا کے نا اللہ کے نبی کے سر کے اوپر رکھ دیا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بندہ تھا، میں ہٹا نہیں سکتا تھا. میں سیدہ فاطمہ کے پاس کیا کہ آپ کے بابا کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی آئی. بیٹیوں سے کہاں دکھ برداشت ہوتے ہیں ماں باپ کے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گندگی کو پیچھے کیا. نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی نا، یہ کافر ہنس رہے تھے اللہ کے نبی پہ ہم نے ظلم کیا، گندگی پھینکی ہے. اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی. نبی علیہ السلام نے سر سجدے سے نماز مکمل ہو گئی. وہ بدبخت ہنس رہے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ میں نہیں ان قریشیوں کو تو پکڑ لے.
وہ جو ہنس رہے تھے نا بڑے خوش ہو رہے تھے جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا اللہم علیک بقریش نے اللہ ان قریشیوں کو تو پکڑ. وہ کافر حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کو پتہ تھا اب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ہماری شامت آ گئی, ہماری موت ہو کے رہ گی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہم علیک بقریش. یہ کافر ہیں کافر. اللہ کے نبی کی زبان سے مبارک جملے نکلے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا اب ہماری موت قریب ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جو اذان سنتا ہے نا مسجد کی طرف نہیں آتا, کان میرے بھی کام کرتے ہیں آپ کے بھی کرتے ہیں. فرمایا جو اذان سنتا ہے مسجد کی طرف نہیں نہ آتا قیامت کا دن ہوگا, چھوٹا سا عذاب ہے بس. فرمایا شیشے کو پگھلایا جائے گا, اس کے کان میں ڈالا جائے گا. یہ سردی ہے نا, زیادہ آگ جل جائے نا بندے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر سیسہ پگھلا کے کان میں ڈلوا سکتے ہو تو کوئی ضرورت نہیں مسجد میں نہ آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہوتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ بندے کو جنگل میں بھیجوں, لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جنگل میں جائے لکڑیاں لے کے آئے, ان کو جلاؤں آگ کے ساتھ. فرمایا پھر اپنی جگہ پہ کسی اور بندے کو کھڑا کرو, وہ نماز پڑھا دے, میں ان گھروں کا چکر لگاؤں, ان کو آگ لگا کے جلا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. تو کہ میں اہل حدیث ہوں, میں اہل سنت, تو اللہ کے نبی تو تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ تو تیرے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں. فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے, گھر میں شاید پڑھتے ہوں گے. فرمایا ان کو آگ لگا کے جلا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کا دل اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے, جو کافروں کو معاف کرتے ہیں, جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کرتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. کیا کرے گا تیرا سنگ مرمر جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کو جلا کے راکھ کر دوں. میرے پیارے بھائیو, نماز ہے تو سب کچھ ہے, اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, علامہ دمیری رحمہ اللہ نے, کہ بے نماز بندہ کتنا گندا بندہ ہے. کہتے ہیں کہ نمازی بندہ تھا, بڑا متقی پرہیزگار بندہ, تو کہتے ہیں کہ اس نے سور پالا تھا. بھئی یہ بات سننے والی ہے. کہتے ہیں اس نے سور پالا تھا, سور کی پرورش کر رہا. لوگ بڑے حیران پریشان کہ یار یہ بندہ خود نمازی متقی بندہ ہے, قرآن کا سارا علم اس کے پاس ہے, تو یار اس نے سور کیوں پالا؟ یہ تو شوقیہ بھی جانور نہیں رکھ سکتا بندہ گھر میں, اسلام نے ویسے منع کیا, حرام جانور ہے. ایک بندے نے پوچھا حضرت صاحب نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, یہ سور گھر کے سامنے کیوں باندھا ہے, وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب سننا ذرا. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلوں نا میری سور پہ نظر پڑ جائے, کسی بے نماز پہ نظر نہ پڑے. کہتا میں کہتا ہوں سور سے بھی گندا بندہ جو اللہ کا حق مارتا ہے. دکان پہ سودا لینے جائے نا, 10 روپے اگر دکاندار زیادہ کاٹ لے نا 10 روپے سے جھگڑا ہوتا ہے. کیوں؟ دکان گاہک کا اس نے حق مارا ہے. تو نے اللہ کا حق مارا, اللہ تیرے سے بدلہ نہیں لے گا. یہ الگ بات, اللہ نے تیری ڈور کو تھوڑا سا چھوڑ دیا تو سمجھتا اللہ بھول گیا. فرمایا وما کان ربک نسیا, اللہ بھولنے والا نہیں ہے, تیری ڈور کو تھوڑا سا چھوڑا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے شاید آج بھی واپس آ جائے. میرے پیارے بھائیو, اگر نماز ہے سب سے پہلا ہی سوال, اگر نماز ٹھیک نکلے گی تو باقی معاملات میرے بھی, پھر جلسے کروانے بھی اللہ دیکھے گا کہ یار یہ بھی نیکی کا کام تھا. اگر نماز ٹھیک نکلے گی پھر تیرا اللہ صدقہ خیرات بھی دیکھے گا, یار اس نے بڑے اچھے طریقے سے خرچ کیا تھا. اگر نماز ٹھیک نکلے گی پھر تیری باقی نیکیاں دیکھی جائیں گی. اگر تیری نماز ہی ٹھیک نہ نکلی تو میرے پیارے بھائیوں پھر بڑا ہی خسارے والا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ یقیناً انسان ہے, غلطی ہوئی ہے, بھول چوک ہو گئی ہے, خطا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو غلطی ہو گئی اللہ درگزر فرمائے, اللہ اس کے بعد ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے. اور اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت پڑھیں. بلال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرأتی پہ جاؤں قرباں کیسر کسریٰ ہے ان سے لرزا عمر کی جرأتی پہ جاؤں قرباں کیسر کسریٰ ہے ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفری پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفری پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور غوروں کے توڑ ڈالے لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور غوروں کے توڑ ڈالے لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو تیرے حق میں امت کی خاطر سوال آیا کمال آیا جو تیرے حق میں امت کی خاطر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا